اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ جان لیں کہ آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کیوں کہا گیا ہے تو شاید آپ اسے آج کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ اہتمام سے پڑھیں گے۔ آخر آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، اعظم آیت فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت، لیکن اس کا اصل راز صرف اس کے لغوی معنی میں نہیں بلکہ اس شعور اور بیداری میں ہے جو یہ انسان کے دل میں پیدا کرتی ہے۔ آیت الکرسی صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ کائنات، خوف، امن اور خود انسانی وجود کے بارے میں انسان کے نظریے کی مکمل تعمیر نو ہے۔ آئیے اس آیت کے الفاظ کا مختلف زاویوں یعنی لغوی، نفسیاتی اور روحانی سے جائزہ لیتے ہیں۔ آیت کا آغاز، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گہری تفہیم، پہلا لفظ ہے اللہ، یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ یہ وہ ذات اقدس ہے جو تمام صفات کمال کا مالک ہے۔ باقی تمام نام صفات ہیں جیسے رحمان، رحیم، حکیم، قوی، لیکن اللہ وہ ذات کامل ہے جو ان تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ یعنی آیت کا پہلا ہی لفظ آپ کو بتاتا ہے کہ پوری کائنات کا سرچشمہ اور مالک صرف ایک ہے۔ روحانی اثر، یہ حقیقت انسان کو دو سب سے بڑے خوف سے آزاد کرتی ہے، لوگوں کا خوف اور اسباب کا خوف، کیونکہ یہ آیت دل سے ہر طرح کے نفسیاتی شرک کو کاٹ دیتی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی معبود نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ طاقت کا کوئی سرچشمہ نہیں مگر وہی، رزق کا کوئی مالک نہیں مگر وہی، امن کا کوئی مرکز نہیں مگر وہی، اور نور کی کوئی کرن نہیں مگر اسی سے۔ انسان اپنی زندگی میں انجانے میں کئی چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیتا ہے، جیسے مال، تعلقات، منصب، سماجی قبولیت یا وہ شخص جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آیت الکرسی سب سے پہلے دل کے ان تمام نفسیاتی بتوں کو مسمار کرتی ہے۔ الحی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ گہری تفہیم، یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن انتہائی گہرا ہے۔ انسانوں کی زندگی محدود، عارضی اور اسباب جیسے آکسیجن، دھڑکن، خون کی گردش کی محتاج ہوتی ہے، لیکن جب اللہ فرماتا ہے کہ وہ الحی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ زندگی جس کی نہ کوئی شروعات ہے نہ انتہا اور جو کسی سبب کی محتاج نہیں۔ روحانی اثر، کائنات کی ہر چیز اپنی زندگی اللہ ہی سے حاصل کر رہی ہے، گویا پوری کائنات زندگی کے ایک ہی حقیقی سرچشمے سے جڑی ہوئی ہے۔ القیوم، پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ گہری تفہیم، یہ قرآن کے عظیم ترین الفاظ میں سے ہے۔ القیوم کا مطلب ہے وہ ذات جس پر ہر چیز قائم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ القیوم کے دو عظیم معنی ہیں، وہ جو اپنی ذات سے قائم ہے اور وہ جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں لیکن ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ روحانی اثر، تصور کریں اگر اللہ کی مشیت ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو ستارے گر جائے، ایٹم بکھر جائے، دل دھڑکنا بند کر دے اور پوری کائنات نیست و نابود ہو جائے۔ آج کے فزکس کے سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات ایک انتہائی باریک توازن پر قائم ہے۔ قرآن نے اس پوری سائنس کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا، القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ گہری تفہیم، سنۃ
اس ہلکی سی غفلت یا اونگ کو کہتے ہیں جو نیند سے پہلے آتی ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ یا غافل نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے تمام رکھوالے، لیڈرز، والدین اور ڈاکٹر سب سو جاتے ہیں، لیکن ایک ایسی نگرانی ہے جو کبھی نہیں رکتی۔ روحانی اثر: جب انسان رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنے نفس سے کہتا ہے، میں تو سو رہا ہوں، لیکن وہ ذات جو کائنات کو چلا رہی ہے نہ سوتی ہے نہ اونگتی ہے، وہ میرے ساتھ ہے اور میری حفاظت کرے گی۔ یہ احساس دل میں ایک گہرا اور بے مثال اطمینان پیدا کرتا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ گہری تفہیم: لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزوں کے مالک ہے، لیکن یہ آیت ملکیت کی تعریف بدل دیتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز، زمین، ستارے، ہمارا جسم، ہماری روح، وقت اور تعلقات، سب حقیقت میں اللہ کی ملکیت ہے۔ یہاں تک کہ آپ کا اپنا جسم جسے آپ سب سے زیادہ اپنا سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کسی کی سفارش کر سکے؟ گہری تفہیم: یہ آیت ایک انتہائی درست اور عدل پر مبنی نظام کو واضح کرتی ہے۔ وہاں سفارش یعنی شفاعت ہوگی، لیکن کوئی افراتفری یا دنیا جیسا اثر رسوخ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ انبیاء بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکیں گے۔ کائنات دنیا کی طرح سفارشوں اور تعلقات کے بل بوتے پر نہیں چلتی۔ ہر چیز صرف اور صرف اللہ کے حکم اور اذن کے تابع ہوتے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اسے بھی جانتا ہے جو مخلوق کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان کے پیچھے ہے۔ گہری تفہیم: اللہ ماضی، حال اور مستقبل سب جانتا ہے، بلکہ اس سے بھی گہری بات یہ ہے کہ وہ دلوں کے بید، آپ کے ارادے، آپ کا خوف، آپ کا غم اور وہ خیالات بھی جانتا ہے جو ابھی آپ کی زبان پر نہیں آئے۔ معرفت کی دو قسمیں ہیں، لوگوں کا آپ کو جاننا اور اللہ کا آپ کو جاننا۔ لوگوں کا جاننا ہمیشہ ادھورا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا جاننا کامل اور مطلق ہے۔ اسی لیے سچا مومن لوگوں کو اپنی صفائیاں پیش کرنے میں زندگی برباد نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے سامنے سچا بننے کی فکر کرتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ گہری تفہیم: انسانوں کا علم سمندر میں ایک قطرے کی مانند ہے۔ انسانیت کی تمام ایجادات و دریافتیں، طب، فزکس، خلائی علوم، سب اللہ کے علم کا ایک انتہائی چھوٹا سا حصہ ہیں جو اس نے انسان پر ظاہر کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت انسان کو علمی عاجزی سکھاتی ہے۔ آپ جتنا زیادہ سیکھتے ہیں، آپ کو اتنا ہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا کم جانتے ہیں۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی یعنی علم و قدرت نے آسمانوں اور زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ گہری تفہیم: یہاں کرسی سے مراد انسانوں جیسی ظاہری کرسی نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ اللہ کی ایک عظیم الشان مخلوق ہے، اور بعض کے نزدیک یہ کائنات پر اللہ کی حکومت، علم اور اقتدار کی علامت ہے۔ روحانی اثر: یہ وسیع و عریض کائنات اور اربوں کہکشائیں جو ہمیں نظر آتی ہے، اللہ کے اقتدار کے سامنے ایک چھوٹے سے دائرے کی طرح ہے۔ جب انسان اس عظمت کا تصور کرتا ہے تو اسے ایک شاندار احساس ملتا ہے کہ جس ذات کی حفاظت میں ہوں وہ پوری کائنات پر قادر ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا،
اور ان دونوں یعنی زمین و آسمان کی حفاظت اس پر ذرا بھی باری نہیں پڑتی۔ گہری تفہیم: اربوں کہکشائیں، کربوں ستارے اور لاتعداد مخلوقات، اس پوری کائنات کو سنبھالنا اور اس کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو تقاضا نہیں ہے اور نہ ہی اس پر باری ہے۔ اگر انسان اس معنی کو سمجھ لے تو وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ اس کی ذاتی پریشانی یا مشکل اللہ کی قدرت سے بڑی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند رتبہ اور بڑی عظمت والا ہے۔ گہری تفہیم: العلی جو ہر چیز سے بلند و برتر ہے، العظیم جس کی عظمت کا کوئی قیاس نہیں کر سکتا۔ آخر میں یہ آیت انسان کے دل کا رخ بالکل درست کر دیتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز، پریشانیاں، لوگ، طاقت، شہرت، سب اللہ کی عظمت کے سامنے انتہائی حقیر اور چھوٹی ہے۔ اخذ کردہ اسباق: نمبر 1، اخذ کردہ اسباق: نمبر 1، توحید اور نفسیاتی آزادی۔ اللہ لا الہ الا ہو، لفظ اللہ تمام صفات کمال کا جامع ہے اور اس کی توحید انسان کو بندوں یا مادی اسباب کے خوف سے مکمل آزادی دلاتی ہے۔ نمبر 2، اوہام کا خاتمہ۔ یہ آیت اللہ کے سوا طاقت، رزق یا امن کے ہر ظاہری سرچشمے کی نفی کرتی ہے، جس سے مال، منصب یا جاہ و جلال کے ساتھ وابستہ نفسیاتی شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ نمبر 3، دائمی زندگی اور قیومیت یعنی الحی۔ اللہ کی زندگی ذاتی اور ازلی و ابدی ہے اور کائنات کی ہر جاندار چیز اپنی زندگی کے لیے اسی کی محتاج ہے۔ القیوم۔ نمبر 4، وہ اپنی ذات سے قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کی عنایت ہٹ جائے تو کائنات کا یہ نظام بکھر جائے۔ نمبر 5، دائمی نگرانی اور اطمینان قلب۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ یہ معنی مومن کے دل میں سکون کی شمع روشن کرتا ہے کہ جب انسان سو جاتے ہیں تب بھی اس کا حقیقی محافظ جاگ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 6، حقیقی ملکیت کا شعور۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہمارے پاس موجود ہر نعمت ایک عارضی امانت ہے۔ یہ حقیقت انسان کے لیے مادی چیزوں کے کھو جانے کے غم کو آسان بنا دیتی ہے، کیونکہ اصل مالک تو اللہ ہی ہے۔ نمبر 7، علم الہی اور عاجزی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ماضی، مستقبل اور دلوں کے رازوں کا مکمل احاطہ رکھتا ہے، اس لیے مومن بندوں کو صفائیاں دینے کی بجائے اپنے خالق کے سامنے مخلص رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 8، ولا یحیطون بشیء من علمہ، یہ انسان کو علمی عاجزی کی دعوت دیتا ہے کہ انسان کا علم چاہے جتنا بھی ترقی کر جائے، وہ علم الہی کے سمندر میں ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہے۔ نمبر 20، عظمت الہی اور ہماری حفاظت۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ اللہ کے اس وسیع اقتدار اور سلطنت کی دلیل ہے جس نے پورے کائنات کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ نمبر 12، ولا یؤودہ حفظہما، جب زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو نہیں تکاتی تو وہ اپنے ایک کمزور بندے کی حفاظت اور اس کے چھوٹے چھوٹے غموں کو دور کرنے سے کیسے عاجز ہو سکتا ہے۔ نمبر 13، بلندی، کبریائی اور عظمت۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ اختتام مومن کی نظر میں دنیا کے ہر جابر، ہر ظالم اور ہر بڑی سے بڑی مشکل کو چھوٹا کر دیتا ہے، کیونکہ عظمت و کبریائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی علم اور فہم عطا فرما دے اور قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم میں ادب پر اور تفکر کرنے کی بھی
ہمت عطا فرما دے اور توفیق۔ حوالہ ثناء اللہ حسین، اسلام آباد کی تحریر، آیت الکرسی کی تفہیم و تشریح سے ماخوذ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔